رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یتیم لڑکی سے اس کی رضامندی حاصل کی جائے گی۔ اگر وہ خاموش رہی تو یہی اس کی رضامندی ہے، اور اگر اس نے انکار کیا تو اس پر زبردستی کرنے کا کوئی جواز نہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں، یتیم لڑکی کی شادی کے سلسلے میں اہل علم نے اختلاف کیا ہے۔ بعض اہل علم کا خیال ہے یتیم لڑکی کی جب شادی کر دی جائے تو نکاح موقوف رہے گا یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے۔ جب وہ بالغ ہو جائے گی تو اسے نکاح کو باقی رکھنے یا اسے فسخ کر دینے کا اختیار ہوگا۔ اور بعض کہتے ہیں یتیم لڑکی کا نکاح جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے درست نہیں، اور نکاح میں خیار جائز نہیں۔ جب یتیم لڑکی 9 سال کی ہو جائے اور اس کا نکاح کر دیا جائے اور وہ اس پر راضی ہو تو نکاح درست ہے، اور بالغ ہونے کے بعد اسے اختیار نہیں ہوگا۔ ان دونوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی اس حدیث سے دلیل لی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کے ساتھ شب زفاف منائی تو وہ 9 برس کی تھیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا قول ہے کہ لڑکی جب 9 برس کی ہو جائے تو وہ عورت ہے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 1109۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی آدمی اپنے بھائی کی بی پر بی نہ کرے اور نہ کوئی اپنے بھائی کے پیغام پر اپنا پیغام بھیجے۔ امام ترمذی کہتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث صحیح ہے۔ مالک بن انس کہتے ہیں، آدمی کے اپنے بھائی کے پیغام پر اپنا پیغام بھیجنے کی ممانعت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی نے کسی عورت کو پیغام دیا ہو اور وہ عورت اس سے راضی ہو گئی ہو تو کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی کے پیغام پر اپنا پیغام بھیجے۔ شافعی کہتے ہیں کہ اس حدیث کے آدمی اپنے بھائی کے پیغام پر پیغام نہ بھیجے کا مطلب ہمارے نزدیک یہ ہے کہ جب آدمی نے کسی عورت کو پیغام بھیجا ہو اور وہ عورت اس سے راضی ہو گئی ہو اور اس کی طرف مائل ہو گئی ہو تو ایسی صورت میں کسی کے لیے درست نہیں کہ وہ اس کے پیغام پر اپنا پیغام بھیجے، لیکن اس کی رضامندی اور اس کا میلان معلوم ہونے سے پہلے اگر وہ اسے پیغام دے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کی دلیل فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا کی یہ حدیث ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر ذکر کیا کہ ابو جہم بن حذیفہ اور معاویہ بن ابی سفیان نے انہیں نکاح کا پیغام دیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو جہم کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنا ڈنڈا عورتوں سے نہیں اٹھاتے، یعنی عورتوں کو بہت مارتے ہیں۔ رہے معاویہ تو وہ غریب آدمی ہیں، ان کے پاس مال نہیں ہے، لہٰذا تم اسامہ بن زید سے نکاح کر لو۔ ہمارے نزدیک اس حدیث کا مفہوم، اور اللہ بہتر جانتا ہے، یہ ہے کہ فاطمہ نے ان میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی اپنی رضامندی کا اظہار نہیں کیا تھا۔ اگر وہ اس کا اظہار کر دیتی تو اسے چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اسامہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کا مشورہ نہ دیتے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 1134۔